کہ شاید بھٹو صاحب اتنے جمہوری نہیں تھے جتنا ان کو بتایا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ کسی بھی سیاستدان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ دوستو، ناقدین تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 1977 کے الیکشن سے پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سوشلسٹ کانسٹیٹیوشن بھی ترتیب دیا تھا، جو کہ وہ ان الیکشنز کے بعد پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے اور 1973 کے آئین کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ اپنے دور حکومت میں بھی انہوں نے زیادہ تر اس آئین کو معطل ہی رکھا۔ ناظرین، آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کو ایک سیاسی اور جمہوری رہنما کے طور پر گردانا جاتا ہے، لیکن ان حالات و واقعات کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید بھٹو صاحب اتنے جمہوری نہیں تھے جتنا ان کو بتایا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ کسی بھی سیاستدان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، جیسا کہ اب بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک عدالتی قتل تھا۔ اور ناظرین، اگر ان تمام واقعات کا انالیسس کیا جائے تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ سیاسی معاملات کا حل سیاسی طریقوں سے ہی کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی سیاستدان بھی سیاسی معاملات کو ڈکٹیٹرشپ کی نظر سے دیکھے گا تو اس طرح کے نتائج ضرور نکلیں گے، اور الٹیمیٹلی کسی بھی سیاسی چپکلش کا خمیازہ اس ملک کو اور اس ملک کی غریب عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو صاحب نے پاکستان کو سرو بھی کیا ہے اور پاکستان میں سیاسی جو میچورٹی ہے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے۔